بلوچ صاحب, ڈو یو ایگری ود دس تھنگ جناب کہ نیکسٹ 48 آورز میں دیر از اے پاسبلٹی کہ جناب ایک سیکنڈ راؤنڈ آف آئی وڈ سے اٹیک کہہ سکتے ہیں, ورڈ یوز کر سکتے ہیں, ایک انسٹنٹ آپ کہہ لیں کہ انسٹنٹ ریئیکشن, یا ایسے کر لیتے ہیں انسٹنٹ ریئیکشن کا ورڈ یوز کر لیتے ہیں, انسٹنٹ ریئیکشن ہو سکتا ہے امریکہ کی طرف سے ایران پہ, از دیر اے پاسبلٹی جی؟ شکریہ. دیکھیے میں تھوڑا سا ہمیشہ کی طرح زوم آؤٹ کروں گا. پہلے تو ہمیں یہ بتانا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو بھی اور جو ہمارے آڈینس ابھی جوائن کر رہے ہوں یا فالو نہ کر رہے ہوں اس کو, کہ اس وقت کہاں کھڑی ہے سچویشن. اس کے بعد ہی اس کے جو رسک, پاسبلٹیز اینڈ پراسپیکٹس کا پتہ لگے گا. اس وقت جہاں نیگوشیشنز کھڑی ہوئے ہیں اس کی جو ابھی تک ہمارے پاس اور آپ کے پاس انفارمیشن کچھ آپ نے دی, کچھ ہمارے پاس بھی ہے, اس لحاظ سے کہ تقریباً یہ جو ڈرافٹ ہے وہ کافی ایڈوانس سٹیجز پہ ہے, فائنل سٹیجز کے اوپر ہے, ایران کی اپروول پروسیس کے اندر بھی, اور وہاں تو ون مین شو ہے, تو وہ ٹرمپ کہہ چکا ہے کہ وی آر ویری نیئر ٹو دی ایگریمنٹ اور ٹو دا فائنلائزیشن آف دا ایگریمنٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فریم ورک ہے اس جنگ بندی کا اور جنگ بندی کے بعد کے جو سٹیجز ہیں ان کا کسی حد تک دیر از ایٹ لیسٹ اے جنرل ایگریمنٹ. اتنا بڑا گیپ نہیں ہے. ٹھیک ہے, خدشات ضرور ہے, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, اینڈ دیر از این اسٹریٹجی آف ایسکیلیٹ ٹو ڈی ایسکیلیٹ, لیکن اس سے آگے چلا گیا ہے سلسلہ. اب ایک جمود ہے جنگ کے اندر, اس جمود سے نکل کے دوبارہ پھر حملہ کرنا میرے خیال ہے اسٹریٹجیکلی کوئی سینس نہیں بنائے گا کسی بھی رائیول کے لیے بھی. تو اب باتیں ہی ہونی ہیں. اب باتیں کس طرح ہوں گی, دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو تھنک آف. تو میں پھر دوبارہ جاتا ہوں اس کی طرف کہ جو پاکستان کی کوششیں کاوشیں ہیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو بتانا ضروری ہیں ہمارے لیے اور سمجھنا. دیٹ شوڈ بیکم, بیکاز آپ جو کچھ اور ہم جو کچھ یہاں پہ اپنے ناقص رائے کو کرتے ہیں وہ ایک حصہ ہوتا ہے تاریخ کا. تو میرے خیال ہے سب سے اہم کام جو پاکستان نے کیا, اور پاکستان کے اندر بھی ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا, دیٹ از ڈیکوڈنگ 2 things. 1, decoding Trump's thinking, and then decoding the thinking and the process of the revolutionary Iran, which is in war and is kind of in a revenge mode. اس لیے کہ اس کی پوری ہرارکی کو شہید کر دیا گیا, بہت نقصان پہنچایا گیا. اب ان 2 ایکسٹریم کو ڈی کوڈ کرنا اور ایسی میسج رسانی کرنا, ایسی پیغام رسانی کرنا جو کہ, اور راستہ بتانا صاف جس میں کم سے کم آبسٹیکل ہو, اور ایک اسی واٹ اٹس امیزنگ, اینڈ آئی ایم جسٹ ناٹ سیئنگ دیٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو پلیز اینی بڈی, آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ایٹ آل. لیکن یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ جو ڈوم کو, گلوم کو ایک پاسبلٹی آف پیس میں بدل دیں. تو میں سمجھتا ہوں جو پاکستان نے کیا ہے, جو پاکستان کی لیڈرشپ نے کیا ہے, اور اس میں ڈیفینیٹلی اسٹریٹجک تھنکنگ آف آور فیلڈ مارشل is there. I have no hesitation in taking his name. اور اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی ہماری گورنمنٹ, پرائم منسٹر اور باقی جو بھی فارن منسٹری اور منسٹری آف فارن افیئرس کے لوگ ہیں, وہ ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے ایک راستہ نکالا ہے. اتنی امپاسبل کہ اس وقت جب کہ ہونے والا ہے امن, پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ there is a vulnerability. اس میں آپ نے ان تمام جو سسٹیمک لینڈ مائنز ہوتی ہیں, it can be perception as well, it can be actual, ان تمام کو ہٹا کے آپ نے ایک راستہ دونوں کو دیا ہے, بتایا ہے. اور اس کا سب سے بڑا میسج جو رانا صاحب اس میں ہے کہ how we were able to convince the warring parties as well as the affected parties and the world that war is no option. That is an amazing feat of diplomacy and strategy of mediation. In my view, is a new doctrine that one day historians should explore, write it down, and teach it as a case study in the schools of diplomacy. بلوچ صاحب ایک چیز میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہوں گا. ایک چیز دیکھیں, اگر ہم یہاں تک اگر اس ساری چیز کو اگر ہم لیں کہ دیکھیں وی ہیو ڈن آور جاب, آرچ رائیولز 40+ ایئرس کے دونوں کو بٹھا دیا,
دونوں کو جناب ہم نے بٹھا کے ان کی بات چیت بھی کرا دی ان سو مینی ویز, ٹھیک ہے, اور پھر اس کو کنکلوڈ بھی کرنے کی طرف ہم پہنچ چکے ہیں. ود ان لائک فیو آورس ٹائم یہ کوئی ایم او یو سائن ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم یہاں تک دیکھیں اور ہم کہیں کہ جناب وی ہیو ڈن آور جاب, ٹھیک ہے, آگے جو ہے نیٹی گریٹیز میں بیٹھ کے دونوں ملک جیسے بھی ڈیسائیڈ کریں, اٹس اپ ٹو دیم. اگر آپ ایسے لیں اس چیز کو تو وہ کافی ہوگا, یا ہمیں بالکل اینڈ گیم تک لے کے جانا چاہیے چیزوں کو؟ نہیں, آپ کو تو اور بھی آگے جانا پڑے گا رانا صاحب, اور اسی کی طرف میں آ رہا تھا جی جی کہ اٹ از ناٹ انف کہ سائن ہونے کے باوجود کے بعد بھی آپ یو ول بیکم اے گارنٹور ان دا سینس کہ آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے فار دا کس چیز کی ضرورت ہے اس وقت. ایک ایسا آرکیٹیکچر, سیکورٹی آرکیٹیکچر تو ہے ضرورت جے سی سی کو کہ اپنا بنائے جو ڈپینڈنٹ نہ ہو اور لوگوں کے اوپر. لیکن امیڈیٹلی وٹ آئی ایم سجیسٹنگ ٹو دا پیپل ہو آر لسننگ آر ہیئرنگ می, اف دے آل آر ایٹ آل, کہ ایک امیڈیٹلی ایک عرب مسلم یا عرب انٹرنیشنل ایک کرائسس مینجمنٹ گروپ بنا لیں, جو کہ ہے آلریڈی انفارملی, جس میں پاکستان, سعودی عرب, ترکی, ایجپٹ ہے, اس میں چائنا کو بھی آپ شامل کر لیجئے, اور ایک امیڈیٹلی ایک مانیٹرنگ اور کرائسس مینجمنٹ کا ایک گروپ بنا لیجئے آپ. اس کو پھر آپ دے شوڈ سی اٹ کہ نہ صرف کہ ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے لیکن اٹ از مینٹینڈ بائی دا پارٹیز. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ میں اس طرف آ رہا تھا کہ دیر آر سیورل اسپوائلرز, وہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں کچھ نہ کچھ پلان کر رہے ہوں گے, لیکن اس کو بچانے کے لیے ایک تو وہ یہاں ریجنل لیول پہ ہو, پھر اس کو ہم نے لے جانا ہوگا ٹو گیٹ اٹ سینکٹیفائڈ فرام دا UN سیکورٹی کاؤنسل, ٹو پٹ اے پراپر اسٹیمپ آف لیگیلٹی, تاکہ جو اسپوائلر ہے جس میں بڑا صاف نظر آتا ہے اسرائیل ہے, اینڈ انڈائریکٹلی ان مائی ویو از انڈیا انفارچونیٹلی. وہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ اپنے آپ کو جمہوریت کہنے والے, سیکولر کہنے والے ایک زیونسٹ نیشن کے ساتھ کھڑے ہو گئے, لیکن دیٹ از ہاؤ دے آر میڈ اپ ناؤ. تو ان اسپوائلر سے بچانے کے لیے پاکستان کو اور جو امن کے خواہاں ہیں اس ریجن کے اندر, اور ہمارے ہم خیال بھی ہیں ایک لحاظ سے وہ کنٹریز, وہ آئی ایم شیور دے وڈ گو. اگر نہیں بھی تو ہماری معروضات اگر کوئی سن رہا ہے تو پلیز گو اہیڈ اینڈ ڈو دیٹ, دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ. اچھا, لیکن ایک چیز اور بھی ہے جو کہ دیکھیے انٹرنیشنل پبلک اوپینین بن چکا ہے کہ جنگ از ناٹ دا آنسر, اور اس میں بہت سارا کام پاکستان نے بھی اور باقی لوگوں نے کیا ہے. تو پبلک اوپینین کو گرم رکھنا پڑے گا ہمیں, جس میں آپ وہ ہم ہیں سب شامل ہیں, کہ کوئی ایسا اسپوائلر آ کے اتنی بڑی محنت کو دوبارہ ضائع نہ کر دے. لیکن یس the risk is there, لیکن اس کی ایک بڑی گارنٹی جو ہے وہ ایران نے خود دے دی ہے. کیسے دے دی ہے؟ اگر آپ سوال پوچھیں گے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں تو اس کا میں جواب دے دوں. جی دیجیے. اگر آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیجیے. نہیں گو اہیڈ جی. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کیوں کہ دیکھیے دو چیزیں, تین چیزیں اس نے کی. ایک, اس نے کاسٹ آف وار بڑھائی بائی ہاریزنٹل ایکسپینشن آف وار, کہ آپ کی اسٹریٹ آف ہرموز سے لے کے یورپ تک, امریکہ تک پہنچ گئی ان ٹرمز آف انرجی سپلائی چین. اور پھر اسٹریٹ آف ہرموز کو نہ صرف اس نے ڈیورنگ دا وار ایز اے ویپن آف وار استعمال کیا اور بڑا افیکٹولی کیا, لیکن ابھی بھی ایز اے لیور آف نیگوسیشنز کر رہا ہے. اور جو تیسرا سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کام کیا, جو کہ نہ ہم نے ابھی تک ڈسکس نہیں کیا, دیٹ از دیئر وار آف نیریٹو. ان مائی ویو Iran has not only won the war on the front, but it has really won the war on the narrative. Obviously, اس میں there are many other factors کہ جو public opinion ویسٹ میں خاص طور پہ وہ بڑا we must appreciate کہ تمام جو ڈیموکریسیز ہیں اس میں لوگ باہر نکلے ہیں, بات کی ہے, ان کی گورنمنٹ چاہے کہیں کھڑی تھی, اور سب سے بڑا مشکل کام ہوتا ہی وہیں پہ ہے. تو میرے خیال میں یہ پبلک اوپینین کا پریشر رہے گا ان لوگوں کے اوپر, اور ہوپ فلی اس وار کے بعد شاید ٹرمپ کو ایک نیا سوچ دینا پڑے گا اپنے ملک کے لیے. ادروائز آئی تھنک ہی وڈ پرابلی سی ڈیفیکلٹیز. جی ٹھیک ہے.